نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں کہ جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم قرآن کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں؟ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن مجید ایسا پڑھنا چاہیے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ فر پڑھنے کی اور ختم کرنے کی کتاب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو بس پڑھنے ہی کی فکر میں ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مد والے حرف کو کھینچ کر پڑھتے تھے، ہر آیت پر وقف فرماتے تھے، مغفرت والی آیت پہ اللہ سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرتے تھے، اور عذاب والی آیت پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ ترتیل کا مفہوم کیا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے قریب سے آپ کا گزر ہوا کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ترتیل کیا ہے؟ وہی ہے جس کے اوپر یہ شخص عمل کر رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے وہ پڑھتے ہوئے جب انسان اور مسلمان صاحب ایمان اس کی آیات میں غور و تدبر کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا دل پگھل جائے گا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ یہی ترتیل ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، سبحان اللہ۔ اور تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ جو اس کلام کو جب سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس حق کے پہچاننے کی وجہ سے جو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم۔ بخاری اور نسائی ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اپنی بہترین قرأت اور بہترین تجوید اور بہترین آواز کے ساتھ قرآن مجید کو حسن بخشو، یعنی عمدہ آواز کے ساتھ قرآن پڑھا کرو۔ بعض لوگوں کو مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے دیکھا گیا ہے کہ وہ فر قرآن پڑھتے ہیں اور کئی آیات سے گزر جاتے ہیں اور وقف نہیں کرتے، مد والے حرف کو کھینچتے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ قواعد اور تجوید تو دور کی بات ہے، قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات جو ہے وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن مجید جو ہے وہ ایسے پڑھنا چاہیے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو حزن یعنی رنج اور غم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تم تلاوت کرو تو اپنے آپ کو غم زدہ بناؤ اور رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ یہ مقام ہمیں تبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں یا قرآن کی تلاوت سنیں تو قرآن ہماری سمجھ میں آ رہا ہو، لیکن اس کا لازمی نتیجہ میں نے آپ سے عرض کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ محض پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید سے پڑھے اور اس کے قواعد کا علم حاصل کرے۔ علم تجوید کے امام علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم تجوید کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے، اور جو شخص قرآن کو قواعد کے مطابق نہ پڑھے وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شان کے ساتھ اس کو نازل فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بخاری، ابو داؤد اور امام احمد نے روایت کی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو خوش علانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے کو اختیار نہیں کر رہا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز میں بھی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ جلدی جلدی سے کرتے ہیں، ایک ہی ساتھ میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ طریقہ قرآن پڑھنے کا درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو آدمی روانی سے نہیں پڑھ سکتا، تجوید سے نہیں پڑھ سکتا، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت ہی نہ کرے۔ آخر اس کی بہتری اور اصلاح کی صورت اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے اور بار بار پڑھے، اور اس کے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کسی استاد سے رہنمائی حاصل کرے، جو کمزوریاں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی تلاوت کے اندر بہتری پیدا ہو۔ لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن روانی کے ساتھ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب مبین کو پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد